پاکستان نے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے ایران اور امریکہ کو پھر دعوت دے دی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے اسلام آباد کو بہترین آپشن قرار دے دیا۔ پاکستان کو مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے فریقین سے آئندہ ہفتے مثبت جواب ملنے کی امید۔ پاکستان اپنی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور میں معاہدہ اسلام آباد پر بھی دستخط ہونے کا خواہاں۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جمعرات کو ہونے کا امکان۔ امریکی میڈیا کے مطابق فریقین نے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ پر رضامندی ظاہر کر دی۔ رائٹرز نے کہا کہ امریکی اور ایرانی مذاکراتی ٹیمیں اس ہفتے کے آخر میں اسلام آباد واپس آئیں گی۔ CNN نے بتایا امریکی اور ایرانی حکام مذاکرات کی ممکنہ تاریخوں اور مقامات پر غور کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران یورینیم افزودگی 5 سال تک معطل کرنے پر تیار ہے۔ امریکہ کا 20 سال کا مطالبہ ہے۔ بلومبرگ نے کہا کہ مذاکرات کا یہ دور 2 ہفتے کی جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہوگا۔ AP کی بھی امریکہ کی دوبارہ مذاکرات پر رضامندی کی تصدیق۔ ذرائع نے بتایا کہ فریقین میں 25 میں سے 22 نکات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ مشرق وسطی مشن وزیر اعظم کے غیر ملکی دوروں کے پروگرام میں تبدیلی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ قطر بھی جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر اعلیٰ حکام ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم پہلے مرحلے میں کل سعودی عرب، پھر قطر اور آخر میں ترکی جائیں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے آئندہ لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے، مستقل جنگ بندی کے امکانات پر گفتگو ہوگی۔ وزیر اعظم ترکی میں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کی مجوزہ غیر ملکی دوروں کے ایجنڈے کو حتمی شکل دی گئی۔ سعودی عرب، ترکی اور قطر کے ساتھ پاکستان کے موجودہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ وزارت خارجہ کی عالمی رہنماؤں سے رابطوں پر بریفنگ۔ ایران امریکہ تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ امریکی ناکہ بندی دھری کی دھری رہ گئی۔ چین اور ایران سے منسلک 4 بحری جہاز آبنہ ہرمز سے گزر گئے۔ شپنگ اور ٹریکنگ ڈیٹا نے تصدیق کر دی۔ امریکی پابندی کا شکار چینی ٹینکر رچ سٹاری ناکہ بندی کے باوجود خلیج سے نکلنے والا پہلا جہاز تھا۔ ایرانی بندرگاہ امام خمینی سے آنے والا مال بردار بحری جہاز کرسٹیانہ بھی آبنہ ہرمز سے گزرنے میں کامیاب ہوا۔ امریکی پابندی کا شکار منلی کشن نامی آئل ٹینکر بھی چین کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایک اور آئل ٹینکر ایلپس بھی ایرانی بندرگاہ بوشہر سے روانہ ہو کر آبنہ ہرمز سے گزرا۔ امریکی بحریہ نے گزشتہ شام 7 بجے سے ایران کی بحری ناکہ بندی شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی سمندر کا گھراؤ، آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی۔ امریکی صدر نے ناکہ بندی توڑنے پر جہاز تباہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ ٹرمپ کا ایران سے جوہری مواد واپس لینے کا اعلان۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران نے پیغام بھیجا تھا، وہ بےتابی سے ڈیل چاہتے ہیں۔ ایران نے برے طریقے سے مذاکرات کیے۔ امریکہ کسی ملک کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں 34 جہاز گزرے۔ اب ناکہ بندی شروع کر دی گئی ہے۔ بہت سے ملکوں کے جہاز تیل لینے امریکہ آ رہے ہیں۔ یقین ہے ایران آخر کار راضی ہو جائے گا۔ امریکہ ایران کا معاملہ نمٹانے کے بعد کیوبا کا رخ کر سکتا ہے۔ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ گیند اب ایران کے کورٹ میں ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی ٹی وی سے گفتگو، کہا بات چیت مثبت رہی، اب یہ ایران پر منحصر ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے کیا اقدامات کرتا ہے۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ تمام ریڈ لائنز اسی بنیادی اصول سے نکلتی ہیں۔ JD وینس کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین، کہا دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ مذاکرات کے ثالثی میں حقیقی اسٹیٹس مین شپ کا مظاہرہ کیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان طویل عرصے سے کوئی سنجیدہ مذاکرات نہیں ہوئے تھے۔ پاکستانی قیادت نے اس سلسلے میں مدد کی اور بہترین ثالثی کی۔
ایران امن مذاکرات جاری رکھنے کے لیے تیار، تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری ہی ترجیح ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی منصب میکرون سے ٹیلی فون پر گفتگو، کہا دھمکیاں، دباؤ اور فوجی کارروائی غیر مفید ہیں، اس سے امریکہ کے پیدا کردہ مسائل مزید سنگین ہو جائیں گے۔ یورپ کو عالمی قوانین اور ضوابط کی پیروی کے لیے امریکہ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور روسی منصب سرگئی لاروف کی ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ عراقچی نے لاروف کو اسلام آباد مذاکرات سے آگاہ کیا۔ روس نے کہا کہ مذاکرات جاری رکھیں، کسی صورت دوبارہ تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ خطے میں مزاحمتی محاذ مضبوط ہے، دشمن کو خالی ہاتھ واپس جانے پر مجبور کر دیں گے۔ ایرانی القدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانانی نے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کے بعد امریکہ اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ کہا کہ امریکی اور صہیونی ریاست کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یمن، باب المندب اور بحیرہ احمر سے کس طرح خالی ہاتھ واپس ہوئے، اور اس بار بھی انہیں خطے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز کے قریب کسی فوجی جہاز کی آمد سیز فائر توڑنا تصور ہوگی۔ ایرانی فورسز کا آبی گزرگاہ پر مکمل کنٹرول ہے، جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مغربی معیشت کے لیے ایرانی اسپیکر کا میتھمیٹیکل وارننگ شاٹ، پابندیاں بڑھیں گی تو قیمتیں بے قابو ہو جائیں گی۔ باقر کالیباف کے ریاضیاتی فارمولے نے مستقبل کے بڑے طوفان کی پیشگوئی کر دی ہے۔ اپنے پیغام میں امریکی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس نام نہاد ناکہ بندی کے بعد تم جلد ہی $4 سے $5 فی گیلن ایندھن کی قیمتوں کو یاد کرو گے۔ ایرانی اسپیکر کا ریاضیاتی فارمولہ دراصل ایک سادہ معاشی حقیقت بیان کرتا ہے۔ پہلا حصہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز میں رکاوٹ یا ناکہ بندی ہوتی ہے تو تیل کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا اثر وسیع معاشی اثرات کو ظاہر کرتا ہے، مہنگائی بڑھے گی، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ چین بھی مشرق وسطی میں پائیدار امن کے قیام کے لیے متحرک۔ چینی صدر شی جن پنگ کی بیجنگ میں ابوظبی کے ولی عہد خالد محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات ہوئی۔ چینی صدر نے کہا کہ چین اور عرب میڈیا کے درمیان مضبوط شراکت داری کی ضرورت ہے۔ دنیا اس وقت امن اور جنگ اور اتحاد اور تصادم کے اہم موڑ پر کھڑی ہے۔ موجودہ حالات میں قریبی ہم آہنگی اور مشترکہ حکمت عملی ناگزیر ہو چکی۔ دوسری جانب چین نے ایران کو ہتھیاروں کی فراہمی کی رپورٹس مسترد کر دیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی۔ بحران کے حل کے لیے مکمل جنگ بندی ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد مذاکرات، امریکہ ایران بات چیت سمیت حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ کینیڈین وزیر خارجہ نے مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی نمائندہ کایا کال سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری اور مکالمے کے تسلسل پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کا کویت کی وزیر خارجہ شیخ جراح صابر الصباح سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ کویتی وزیر خارجہ کی اسلام آباد مذاکرات میں پاکستان کے کردار اور اسحاق ڈار کی کاوشوں کی تعریف۔